اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہی لوگوں کی طرح جو آپ سے پہلے آپ سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور مال و اولاد بھی آپ سے کہیں زیادہ رکھتے تھے، پس انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور آپ نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے کہ انہوں نے لوٹے تھے، اور آپ بھی ویسے ہی مہمل کاموں اور بحثوں میں پڑے رہے جیسے وہ ان کاموں میں پڑے رہے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے تمام کام دنیا اور آخرت میں برباد ہوئے، اور یہی لوگ سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے گزرے ہوئے لوگوں کی مذمت کی ہے، اس بنا پر کہ وہ فنا ہو جانے والی چیزوں سے نفع اٹھانے کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اور آخرت کی فکر اور انجام کا خیال انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ دنیا میں بری طرح منہمک رہتے تھے اور حقیقی باقی رہنے والی چیزوں کے حاصل کرنے کی کوششیں نہ کرتے تھے۔ یہ مذمت بطور تمہید بیان کرنے کے بعد ان مخاطبین کی بھی مذمت فرمائی گئی ہے جو ایسے گزشتہ لوگوں کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ تو نتائج دین کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم دین کی جو ایک بہترین اساس ہے معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بحار الانوار کی جلد 69 صفحہ 277 پر اور اعمالیہ شیخ مفید کی صفحہ 32 پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ دیندار انسان اپنے کام میں غور و فکر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے سکون و قرار ملتا ہے، عاجزی کرتا ہے جس کے نتیجے میں اسے سکون ملتا ہے، قناعت سے کام لیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، جو چیز اسے مل جاتی ہے اسی پر راضی ہوتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے جس کے نتیجے میں اسے بھائیوں دوستوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خواہشات نفسانی کو ترک کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ آزاد رہتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے جس کے نتیجے میں برائیوں سے بچا رہتا ہے، حسد کو ترک کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں محبت ظاہر ہوتی ہے، لوگوں کو نہیں ڈراتا جس کے نتیجے میں خود لوگوں سے نہیں ڈرتا، لوگوں کا گناہ نہیں کرتا جس کے نتیجے میں ان سے بچا رہتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اپنے نفس کو ناراض رکھتا ہے جس کے نتیجے میں کامیاب ہوتا ہے اور مکمل فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے، عافیت عاقبت پر نگاہ رکھتا ہے جس کے نتیجے میں پشیمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں۔ مولا فرماتے ہیں دین کا پھل دیانت داری ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی اور بھی احادیث ہیں غرر الحکم میں، جیسے دین کو اپنی پناہ گاہ اور عدل کو اپنی تلوار بناؤ جس کے نتیجے میں ہر مصیبت سے نجات پا جاؤ گے اور ہر دشمن پر کامیابی حاصل کر لو گے۔ دین لغزشوں سے محفوظ رکھتا ہے، دین مضبوط ترین ستون ہے اور افضل دین آرزوؤں کا کوتاہ کرنا ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام کی احادیث غرر الحکم میں ہے کہ افضل دین خدا کے لیے محبت اور خدا ہی کے لیے دشمنی رکھنا ہے، اعلیٰ دین صبر، یقین اور خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور بہت بڑا دیندار وہ ہے جو نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے تاکہ وہ اس کے دین کو نہ بگاڑ دیں۔ اور دین کا معیار مولا علی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، نمبر 1 سچائی اور نمبر 2 یقین،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔